بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جس گھر میں شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آج میری وہ بہنیں، آج میری وہ بیٹیاں، وہ مائیں، وہ بھائی جو دکھیاری ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، مسائل کا سامنا ہے، قرض دار ہیں، ان سب کے لیے خوشخبری ہے۔ آج نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی، نبی کریم کا مہینہ شروع ہوتے ہی سورہ کوثر پڑھ لینا آج خوش قسمت کو ہی توفیق ہوگی جو ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھے گا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، ماہ شعبان کا چاند وہ چاند ہے جو تقدیر اور نصیب کے فیصلے کرتا ہے، کیونکہ ماہ شعبان میں ہی رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، اسی مہینے میں آپ کے پورے سال کے کامیابی، عروج اور ترقی کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، اس مہینے میں مقدر کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیوں نہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کو پڑھ لیا جائے۔ میرے بھائیو، یہ وظیفہ آج میں خود بھی پڑھوں گا۔ آج ہی ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی میں خود بھی پڑھوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سورہ کوثر جو دولت کا وظیفہ ہے، سورہ کوثر جو ہر مسائل کا حل ہے، رب کریم نے سورہ کوثر کو پیارے محبوب کو تحفے میں پیش کیا اور کہہ دیا کہ کفار بے نسلیں ہیں، آپ ہمیشہ رہیں گے، آپ کی عزت اور وقار ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور آپ دیکھ لیں، آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک زندہ ہے۔ آج تک لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور رہتی دنیا تک یہ محبت قائم و دائم رہے گی۔ تو پھر کیوں نہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی وہ سورج جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، وہ سورج جو تقدیر کے فیصلے کر دیتی ہے، اس مہینے میں جب نصیب لکھا جاتا ہے، اس مہینے میں جب رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کس کو اولاد ملے گی، کس کو رزق ملے گا، کون کب مرے گا، کون کب پیدا ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں اس مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ بھی اس مہینے میں رب کریم سے من چاہی مرادیں پورے کرانا چاہتے ہیں، اس مہینے میں اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا مقدر لکھوانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج شام شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لو، پوری رات موجود ہے، سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ اگر کوئی کسی کو مجبوری، کسی پریشانی یا کسی بھی وجہ سے ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یا پوری رات میں یہ وظیفہ نہیں پڑھ پاتا، تو آپ کے پاس یکم شعبان کا پورا دن موجود ہے۔ آپ مغرب سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا، اور آپ اس دوران جس مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، اس مقصد، اس حاجت میں کامیابی 100% گارنٹی سے ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ جاپان، بنگلہ دیش، نیپال، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ماہ شعبان کا چاند دیکھتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، میں آپ تک وہ وظائف لے کے آتا ہوں جو آزمودہ ہوتے ہیں، جن کی کوئی اہمیت ہے، جن کو لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے اور بے شمار فائدے ہوئے ہیں۔ یہ وہ آزمودہ وظائف ہیں جن سے میری بہت سی بہنوں نے، بہت سی بیٹیوں نے اپنی نسلوں کو آباد کیا۔ اور آج شعبان کا چاند دیکھ کے یہ وظیفہ آپ بھی پڑھ لیجئے، آپ کے نصیب میں بھی میرا رب رزق اور دولت کی برسات فرما دے گا۔ آپ کے مقدر چمک اٹھیں گے، سالوں سے رکی ہوئی دعائیں ہیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی رب کریم فوراً سے پورا فرما دے گا۔ آپ کو خود بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، یہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ جس کام کے لیے آپ ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشی، بڑے بڑے اعمال پڑھتے رہے ہیں، پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، تو آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ 1 منٹ کے اندر
آپ کے نصیب اور آپ کی تقدیر کا فیصلہ اللہ پاک فرما دیں گے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پہ پڑھ کے دیکھیے گا، اور آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ساری زندگی ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا، واقعی کسی اللہ کے بندے نے وظیفہ بتایا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو مصیبت میں ہیں، جو دکھیاری ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو پریشان ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، نہ رشتے آتے ہیں، لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ آج بیٹیاں خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، رشتہ خود چل کے آپ کے گھر آئے گا اور جلد شادی کے اسباب بھی ہو جائیں گے۔ جن کے کاروبار نظر بد، حسد، جادو، جنات کی نظر ہو چکے ہیں، چلتے کاروبار تباہ و برباد ہو چکے ہیں، آپ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کو پڑھ کے دیکھیں، بند کاروبار میں ترقی اور کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ صرف ایک بار شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ کے تو دیکھیے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ رزق، یہ کامیابیاں، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ رب بڑا جلیل ہے، بڑا رحیم ہے، جب دینے پہ آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب دینے پہ آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، نسلوں کو آباد فرما دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، میرا رب اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کے گھر کے بچے کو ارب پتی بنا دے گا۔ صرف آج ماہ شعبان کے چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کے دیکھیے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ دکان پہ ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی قید نہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مرد مومن کا حق ہے کہ وہ شعبان کا چاند نظر آتا ہے سورہ کوثر کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیں، کیونکہ سورہ کوثر ہی تقدیر کے بند تالوں کو کھولتی ہے، اور شعبان کے مہینے میں تو نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ پورے سال آپ کو کیا ملنا ہے، کیا رب نے آپ سے لینا ہے، آپ کو کیا دینا ہے، کب آپ نے مرنا ہے، کون جیے گا، کون مرے گا، شعبان کے مہینے میں ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس مہینے کو تقدیر اور نصیب لکھنے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے خدارہ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی آپ نے سورہ کوثر کا یہ خاص و خاص اور دولتی وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ تو کیا، آپ کے گھر والے بھی امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی باوضو مسلے پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کے دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ شعبان کا چاند ایک بار نظر آتا ہے پورے سال میں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی ویڈیو سکپ کر کے دیکھنے سے کوئی اہم بات مس ہو گئی، آپ سے کوئی بات چھوٹ گئی تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ آج بھی سکپ کر کے دیکھنے سے آپ اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود ماریں گے۔ خدارا ویڈیو اینڈ تک دیکھیے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دیکھیے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی نصیب اور تقدیر لکھ دیا جائے گا، یعنی رزق اور دولت کی تقسیم ہو جائے گی۔ آپ نے خصوصی رب کریم کے سامنے بیٹھ کے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو لوگ کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر بھی مانگو گے تو میرا رب اس مہینے میں آپ کے نصیب میں لکھ دے گا اور آپ اپنے ذاتی مکان کے حقدار ہو جائیں گے۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد مانگ لو، آپ بیٹے کے خواہش مند ہیں، بیٹا مانگ لو، کیونکہ اس مہینے میں ہی
औलाद का, रिस्क का, दौलत का, हर शय का फैसला हो जाता है। इस महीने में नसीब लिखा जाता है, तकदीर चमक उठती है, आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। जो बंदा अपनी पसंद का नसीब लिखवाना चाहता है वो आज रब करीम से जितना ज्यादा हो सकता है मांग ले, क्योंकि आज रब करीम से आप जो भी मांगते चले जाएंगे वो आपको 100% गारंटी के साथ मिल के रहेगा। अपने तमाम मकासद की जो आपकी हाजत है, हाजत छोटी है बड़ी है, रब से मांग रहे हो, शर्माना मत, जो भी मांगोगे मिल जाएगा। अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद आपने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के साथ फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिए दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। रजब का महीना गुजर चुका है, शबान का महीना शुरू हो रहा है। शबान का चांद नजर आते साथ ही पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो रब करीम के एक नाम का वजीफा है। आपने रब करीम के 2 नाम पढ़ने हैं, या रज़ाकु या फताहु। मैंने पहले बताया कि आज खजाने लूटने का महीना है। आज ये चांद अपने साथ नसीब और तकदीर के फैसले करके जाएगा। आपने पहले नंबर पर या रज़ाकु या फताहु को पढ़ना है। या रज़ाकु देने वाली जात है और यह रब की सिफ्त भी है। जब कोई बंदा कबूलियत की घड़ी में या रज़ाकु पढ़ता है, मेरा रब रिज्क के 300 दरवाजे खोल देता है, रिस्क और दौलत से माला माल फरमा देता है। और जब कोई बंदा या फताहु पढ़ता है, या फताहु रब करीम का वो नाम है जिसकी कसम खुद रब ने खाई कि कसम है मुझे इस नाम की, जो बंदा इस नाम से मुझसे मांगेगा, जो भी मांगेगा, मैं इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दूंगा। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, या रज़ाकु या फताहु को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 11 बार, यानी 11 टाइम पढ़ना है। मैं पहले बता चुका हूं कि अमल सिर्फ 1 मिनट का है। मेरे बताने में, समझाने में वक्त लगेगा, फायदा आपका ही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी छोटी गलती कुताही से शबान का चांद जो नसीब और तकदीर को लिख देता है, फैसले कर जाता है, आपकी कुताही से ये मौका साल बाद मिलता है, ये मौका जाया ना हो जाए। आपने तवज्जो के साथ वीडियो आने तक देखनी है। या रज़ाकु या फताहु को 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या रज़ाकु या फताहु 1 बार हो गया, या रज़ाकु या फताहु 2 बार हो गया, या रज़ाकु या फताहु 3 बार हो गया। दोस्तों भाइयों बहनों, 11 बार या रज़ाकु या फताहु पढ़ते दौरान जो कोई तंग दस्त है, फकीर भी पढ़ेगा तो मेरा रब बादशाही अता फरमाएगा। जिस घर में रिज्क की कमी है, गुर्बत है, तंग दस्ती है, या रज़ाकु या फताहु पढ़ने की देर है, आपके घर के कोने कोने से रिस्क और दौलत की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी और घर दौलत और रिस्क से भर जाएगा। आपके बंद कारोबार में तरक्की और अरूज और आपके हर मसाइल का गायब से खात्मा हो जाएगा। सिर्फ या रज़ाकु या फताहु के बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर आप जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आज माह शबान का चांद नजर आते ही खासुल खास अमल है। ये वजीफा सूरा कौसर का वजीफा है। दोस्तों भाइयों बहनों, सूरा कौसर अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको जुबानी याद है। जिसको नहीं आती वो कुरान पाक से देख के भी पढ़ सकता है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आपने सूरा कौसर पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है तवज्जो कीजिएगा। आपने सूरा कौसर को सिर्फ 15 बार पढ़ना है, क्योंकि इस महीने में एक रात शब बरात की है। इस रात जिंदगी मौत का नसीब और तकदीर का रिस्क की तकसीम का पूरे साल की हर अच्छी बुरी हाजत को लिख दिया जाता है। पूरे साल का एक एक अमाल लिख दिया जाता है। आपकी पूरी जिंदगी का फैसला हो जाता है। आपने सूरा कौसर को सिर्फ 15 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है मेरे दोस्तों? 15 बार। दोस्तों भाइयों बहनों, मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि आप माह शबान का चांद नजर आते ही या चांद की खबर सुनते ही पूरी रात मौजूद है। पूरी रात में जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस घर पे चाहें, आप ये वजीफा कर सकते हैं। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर, चलते फिरते जहां दिल करता है वजीफा पढ़ लो। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। जिसको पूरी रात में वक्त नहीं मिलता वो यकम शाबान मगरिब से पहले पहले ये वजीफा पढ़ सकता है। यकम शाबान का पूरा दिन मौजूद है और ये वजीफा शुरू से अब तक बताए गए तरीके से पढ़ना है। सिर्फ 15 बार सूरा कौसर पढ़ने से 1500 करोड़ भी मांगो ना तो रब आपको अता फरमाएगा। आज जब रब्बे काबा के प्यारे महबूब का महीना शुरू हो रहा है, रब की जात अपने प्यारे महबूब के वसीले सदके
سے اتنا نوازے گی کہ آپ کا گھر، دکان، بینک بیلنس سب دولت سے بھر جائیں گے۔ 15 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران رب کریم سے دل ہی دل میں جو بھی مانگو گے مل کے رہے گا۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، 15 بار صرف آج سورہ کوثر کا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے سونے کے پہاڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ آپ اور آپ کے گھر والے، آپ کے گھر کا ایک ایک بچہ اربپتی بن جائے گا۔ آپ کے بگڑے کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جس کام کے لیے آپ سفارش کرواتے تھے، بڑے بڑے وظائف پڑھتے تھے، آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کے وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے وہ کام خود بخود ہو جائیں گے اور ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا نئے چاند کے ساتھ۔ جو لوگ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی پہلے نمبر پر یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، یاد رکھیے گا کہ سورہ کوثر نظر بد کا بھی حل ہے، جادو جنات کا بھی حل ہے، حسد کا بھی حل ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو جادو جنات اور حسد سے مارتا ہے۔ میرے پاس ایسے لوگ، ایسی بہنیں آتی ہیں کہ عروج پر کاروبار، چلتے کاروبار تباہی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو نظر بد، حسد، جادو جنات سے بھی مکمل حفاظت ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ بتایا ہے۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا آخری وظیفہ توجہ سے سنیے گا۔ یہ ماہ شعبان کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، آج مانگنے والا جو بھی مانگے گا مل جائے گا۔ آپ نے بڑے بڑے وظیفے، آپ نے بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج کا دن، آج کی رات، آج کی یہ قبولیت کی گھڑیاں سال میں ایک بار آئیں گی، کیونکہ آج شعبان کا چاند نظر آئے گا۔ آج محمد مصطفیٰ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، آج کملی والے آقا کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، جس کے صدقے یہ آسمان و زمین بنائے۔ اس زمین پہ موجود ہر شے صرف اور صرف رب کریم نے اپنے پیارے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ آیت ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ اس آیت کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا۔ اس آیت کے کیا کمالات ہیں، اس آیت کو پڑھنے والے پر خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد بندہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ جو لوگ من پسند نصیب، من پسند تقدیر رب کعبہ سے لکھوانا چاہتے ہیں تو وہ اس قرآنی آیت کو شعبان کا چاند نظر آتے ہی لازمی پڑھیے گا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر رب کریم کے 2 نام، پھر سورہ کوثر، اور تیسرے نمبر پر اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو بھی آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنے توجہ، جتنی دھیان، جتنے یقینی عمل کے ساتھ آپ اس آیت کو 11 بار پڑھیں گے، اور اس دوران جب آپ اس آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ رہے ہوں گے، جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا، کیونکہ 11 بار اس آیت کو پڑھتے دوران اگر آپ ایک لمبی لسٹ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور تمام حاجات کی ضد کرنا شروع کر دو تو میرا رب تمام کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ صرف آپ نے 11 بار اس آیت کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ میں اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے دکھیاری بہن بھائیوں کو واٹس اپ کر چکا ہوں، آپ کے حوالے کر دیا۔ خوش قسمت ہے وہ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کی کامیابی، آپ کا نصیب اور تقدیر چمک جائے گی، اور آپ پورا سال ہاتھ اٹھا کے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اب آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اپنے انداز میں پڑھنا ہے۔ کیسے بتایا ہے، ایک نقطہ بتایا ہے۔ آج یہ قبولیت کی گھڑی ہے اور یہ ایک موقع سال کے بعد ملتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی چھوٹی غلطی کوتاہی سے وظیفے کا فائدہ نہ ہو اور پھر مزید ایک پورا سال، کیونکہ اس رات میں، اس مہینے میں نصیب، تقدیر، رزق اور دولت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ایک مزید سال غربت، تنگ دستی کا شکار رہیں۔ خدارا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے گا، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے
پریشانیوں کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی مقصد ہو، آج آپ نے اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ پاک سے لازمی دعا کرنی ہے۔ آپ کو ذاتی گھر چاہیے ہو، آپ کو دولت چاہیے، آپ اولاد نرینہ چاہتے ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، اس کے لیے آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آج آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔